الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وقال تبارك وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم و معزز بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں حدیث جبرائیل کا ایک بڑا حصہ پیش کیا گیا تھا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر کچھ بنیادی سوالات کیے تھے، اور ان کے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے. تو دین کا نام لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو سوالات و جوابات ہوئے ہیں، اس سے اس حدیث کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، اور اس حدیث میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس مضمون کی اہمیت کا بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں سوال کیا. آپ نے اس کی وضاحت کی کہ یہ چیزیں اسلام میں شامل ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ ادا کرنا، یہ اسلام ہے. اور ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا، اور جو تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں پر یقین رکھنا، چاہے وہ تقدیر کسی انسان کے حق میں اچھی ہو یا بری ہو، بظاہر اس پر ایمان لانا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اس کے بعد تیسرا سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو کیا تھا وہ احسان کے بارے میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، فرمایا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. تو اس احسان کے سلسلے میں انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں کچھ وضاحت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال پر کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، جو جواب آپ نے دیا ہے اس جواب پر آپ غور کریں اور اس کی تفصیلات پر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا یہ احسان ایک ایسا لفظ ہے جو گویا کہ پورے دین کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایسا نہیں ہو سکتا، تم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تعریف بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی.
یعنی احسان یہ ہے کہ تم عبادت اس طرح انجام دو کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اللہ کو دیکھنے کا تصور تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتا تو کم سے کم اس طرح عبادت انجام دو، اس تصور کے ساتھ عبادت انجام دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کس کی تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ احسان کی۔ فرمایا یہ احسان، ہم جو احسان کا تصور ہمارے ذہن میں رکھتے ہیں، ہم جو احسان کا مفہوم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ کسی کی مدد کر دی جائے، کسی کی کوئی ظاہری ضرورت کو پورا کر دیا جائے، یہ احسان ہے۔ یہ احسان عمومی طور سے اردو زبان میں اس مفہوم میں بولا جاتا ہے، ورنہ عربی زبان کے اندر احسان کا جو مفہوم ہے انتہائی وسیع مفہوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے ذریعے سے، اس جواب کے ذریعے سے پورے دین کو اس کے اندر شامل کر دیا اور فرمایا کہ یہ چیز احسان ہے۔ احسان کا جو لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ احسان، یہ اصل میں حسن سے نکلا ہے، اور حسن کو جب آپ اردو میں بولیں گے تو حسن کے معنی ظاہری خوبصورتی کے ہیں، چہرے کی خوبصورتی، لیکن عربی زبان میں حسن کے معنی اچھائی کے آتے ہیں، خوبی کے آتے ہیں۔ احادیث میں آپ دیکھیں، قرآن میں آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، وہ ظاہری خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی قسم کی خوبی کے لیے، اچھائی کے لیے، خوبی اور بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حسن کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ حسن سے بات کرو۔ کیا مطلب؟ خوبصورتی سے، میک اپ کر کے نہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ بات کرو۔ یہاں حسن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، یہاں ظاہری خوبصورتی مراد نہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، یا پھر آدمی کا اسلام انتہائی خوبی کے اعلیٰ درجے پر اس وقت پہنچ سکتا ہے ترکہ ما لا یعنی، جب وہ ان چیزوں کو ترک کر دے جس سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو، جو اس کی ضرورت کی نہ ہو، یا پھر جس کا اخروی فائدہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کا لفظ استعمال فرمایا، اسلام کی خوبی یہ ہے، یہاں خوبصورتی مراد نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو رات میں آپ پڑھتے تھے، ان نمازوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا 4 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے، لا تسأل عن طولہن وحسنہن، فرمایا کہ وہ کتنی لمبی ہوتی تھی ان کے بارے میں کچھ مت پوچھو، وحسنہن وہ کتنی اچھی ہوتی تھی ان کے بارے میں کچھ نہ پوچھو۔ یہاں بھی حسن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو خوبی اور بھلائی اور اچھائی کے معنی میں ہے۔ تو عربی زبان میں جو حسن کا لفظ ہے یہ خوبی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی حسن کے لفظ سے احسان بنا ہے۔ احسان اردو کا احسان نہیں بلکہ عربی کا احسان جو پورے دین کا احاطہ کیے ہوئے۔ اب اس اعتبار سے احسان کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہیں، اس حکم کو، اس عمل کو انتہائی اخلاص کے ساتھ ادا کرنا۔ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، دین اسلام میں احسان کا مفہوم کیا ہے؟ محض کسی کی مدد کر دینا نہیں، مدد کرنا اس میں شامل ہے، لیکن احسان کا وسیع مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہوئے اس حکم کو، اس عمل کو انتہائی اخلاص کے ساتھ، پورے ایمان و یقین کے ساتھ، اس کی ظاہری خوبیوں اور باطنی خوبیوں کے ساتھ ادا کرنے کا نام احسان۔ پھر ذہن میں رکھیں، کسی بھی عمل کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، اس کی ظاہری خوبیوں کے ساتھ اور اس کی باطنی خوبیوں کے ساتھ ادا کرنے کا نام احسان ہے۔ اس عمل کو مکمل بہتر کر دیا جائے، اسے اتنا اونچا لے جایا جائے کہ وہ احسان کے درجے پر پہنچ جائے، یہ احسان ہے۔ اب اسے ذہن میں رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جواب کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس عبادت کو احسان کے درجے پر پہنچانے کا طریقہ جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ ہم یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نمازیں ادا کر رہے ہوں اور ہماری نگاہیں اللہ تعالیٰ پر ہوں، یا پھر کم سے کم یہ کہ ہمیں یہ تصور ہو، ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس عبادت کو اس وقت براہ راست دیکھ رہا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں ہماری نماز کتنی بہترین ہو۔ ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، دھیان کہیں اور ہے، اس کا تصور خدا میں نہیں،
تو کھجلی کرے گا، دماغ کہیں اور ہوگا، نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوگا، اسے یاد ہی نہیں ہوگا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں. کبھی کپڑوں سے کھیل رہا ہے، کبھی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کبھی انگلیوں کو حرکت دے رہا ہے، کبھی پڑھی کی صورتوں کو بار بار دوہرا رہا ہے. کیوں؟ اس نے یاد ہی نہیں. ایسی نماز خوبی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں احساس نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا. اسے سمجھنے کے لیے آسان مثال میں آپ کے سامنے بتاؤں. ہم اپنی گاڑیوں کو لے کر جاتے ہیں، راستے میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کچھ دور پر ٹریفک سگنل ہے، یا پھر کیمرے لگے ہوئے، یا پھر یہ کہ سامنے ٹریفک پولیس کھڑا ہوا. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کیسے متقی بنتے ہیں. ظاہری طور سے ہیلمٹ کا اہتمام کرتے ہیں، ون وے کو اختیار نہیں کرتے اور سگنل کے پڑنے کا انتظار کرتے ہیں. لیکن اگر یہ احساس ہو کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، سگنل نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ٹریفک رولز کی رعایت نہیں کی جاتی ہماری طرف سے. ہیلمٹ کا اہتمام نہیں کیا جاتا، ڈاکومنٹس کا اہتمام نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تصور ہے ہمارے دماغ میں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کیمرے کی نگاہیں ہم پر ہیں. ایک معمولی کیمرے اور دنیا کے ٹریفک پولیس کے سلسلے میں یہ تصور جب آتا ہے تو ہم قانون کی پاسداری، قانون کی پیروی کرنے لگتے ہیں. جب ہمیں یہ احساس ہو کہ جس خدا کی رضا کے لیے ہم نماز ادا کر رہے ہوں وہ خدا ہمیں اس وقت براہ راست دیکھ رہا ہے، یہ تصور اگر مضبوطی کے ساتھ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو آپ دیکھیں ہماری نمازیں ظاہری خوبیوں کے ساتھ بنی ہوئی ہوں گی اور باطنی خوبی اس کے اندر شامل ہوگی. تو فرمایا کہ عبادت اس طرح انجام دو کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو یا پھر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احسان ہے. لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی. یہ جو احسان ہے صرف نماز کے اندر، صرف کچھ عبادات کے اندر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب کا یہ ٹکڑا بتاتا ہے کہ محض کچھ مخصوص اعمال کے اندر احسان نہیں. ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے احساس ہونا چاہیے. اس لیے کہ اسلام کی نگاہ میں، ایک مومن کی نگاہ میں ہر چیز عبادت ہو. ہر وہ حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، کسی بھی میدان کا ہو، کسی بھی شعبے کا ہو انسانی زندگی کے، کسی بھی شعبے کے کسی عمل پر، کسی حکم پر عمل کرنا، وہ اصل میں عبادت ہے. کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے خارج نہیں. انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بات کا حکم دیا ہو، اس حکم پر اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا عبادت ہے. اس کا تعلق صرف مسجدوں سے نہیں، صرف قرآن سے نہیں، بلکہ انسانی زندگی کے جتنے بھی شعبے. مثال کے طور پر انسان کی چاہے اس عمل کا تعلق انسان کی دنیاوی زندگی سے ہو یا پھر اخروی زندگی سے، دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، اس کی انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی کا معاملہ، اس کا خاندانی معاملہ، معاشرے کا معاملہ، اس کی عبادات، اس کے اخلاق و کردار، اس کے معاملات، اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کی سیاست، زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو، ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے خدا کی رضا کے لیے یہ تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ عبادت ہے اور یہ احسان ہے. عبادت صرف نمازوں کو نہیں کہا جاتا. چنانچہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ان اللہ کتب علیکم الاحسان فی کل شیء. یہ الفاظ ذہن میں رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور آپ سب سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کو فرض کیا ہے. فی کل شیء، ہر چیز کے اندر، ہر چیز میں احسان ہے. عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، تمدن میں، تہذیب میں، ہر چیز میں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کو تم پر فرض کیا ہے. کتب علیکم الاحسان. اسے ذہن میں رکھ کر کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دین کی بنیاد عقیدہ توحید پر. میں تفصیل میں نہیں جاؤں، صرف ان معاملات میں احسان کسے کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیں. توحید کے معاملے میں احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم. ایک لفظ پر غور کریں، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا. کب تک؟ حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ان دونوں کے علاوہ تمام چیز سے زیادہ محبوب نہ بن جائیں. مومن نہیں بن سکتا کوئی شخص. اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز. سب سے زیادہ محبت اگر ہمیں ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے ہو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا حتی یقذف فی النار، یہاں تک کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے، احب الیہ من ان یعود فی الکفر، اسے یہ زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ اسے آگ میں ڈال دیا ہے، اسے کفر میں ڈال دیا ہے، کفر کی طرف لوٹا دیا ہے۔ حتی یقذف فی النار، اس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے یہ اسے پسند ہے، لیکن کفر کی طرف لوٹنا اسے پسند ہے۔ اتنی محبت ہو اللہ اور اس کے رسول سے، توحید کا یہ تصور اس کے دل میں ہو، توحید سے یہ محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت ہو کہ اسے کفر میں ڈال دیا جائے، وہ چیز محبوب نہ ہو، اس کے بدلے میں اسے آگ میں ڈال دیا جائے محبوب، کفر کی طرف لوٹنا اسے آگ میں جانے سے زیادہ پسند، یہ ہے توحید۔ اسی طرح توحید میں احسان کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے میرے معاملے میں آپ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا اس فیصلے پر ہم راضی رہیں۔ ایک مومن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے، چاہے وہ فیصلے بظاہر اس کے حق میں شر کا ذریعہ ہو یا پھر خیر کا ذریعہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، بہت ہی عجیب ہے مومن کا معاملہ۔ وَأَمْرُهُ خَيْرٌ كُلُّهُ، مومن کے سارے معاملات اس کے لیے خیر کا ذریعہ، سارے کام اس کے لیے خیر کا ذریعہ۔ حضور نے فرمایا ان اصابته السراء شکر، اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی خوبی پہنچتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور وہ نعمت اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی مشقت پہنچتی ہے تو صبر، وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور وہ مصیبت، وہ تکلیف اور مشقت اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لا يكون ذلك الا للمؤمن، یہ معاملہ تو صرف مومن کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہو تو اس خیر پر، اس نعمت پر شکر ادا کر کے اپنے لیے خیر کا ذریعہ پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت اور تکلیف اسے پہنچتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو صبر کر کے اس کے لیے اسے اپنے لیے خیر کا ذریعہ بناتا ہے۔ عجبا لامر المؤمن، کتنی عجیب بات ہے مومن کے، جس حال میں بھی ہو اس حالت کو اپنے لیے خیر کا ذریعہ بنانا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی برضا ہونا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا، یہ ہے توحید میں احسان۔ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے مجھے اس پر اطمینان ہے، اسے توحید میں احسان کہا جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی کام کرے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے نفرت اور دشمنی ہو تو صرف اللہ کے لیے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو کچھ دے تو صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دینے کا حکم دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو دینے سے رک جاتا تو صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دینے سے منع کیا۔ تو اللہ کے لیے جس نے محبت کی، اللہ کے لیے جس نے نفرت کی، اللہ کے لیے جس نے دیا، اللہ کے لیے جس نے روکا، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا، اس کا ایمان کمال درجے پر پہنچ گیا۔ تو ایمان کی کاملیت کے لیے ضروری ہے کہ ہماری محبت اللہ کے لیے ہو، کسی فرد سے ہم صرف اس لیے محبت کریں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، حالانکہ بظاہر اس کی بہت ساری چیزیں ایسی جو ہمیں پسند نہیں آ رہی، لیکن اس ذات سے، اس فرد سے اللہ تعالیٰ کی اگر محبت ہے، اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے تو ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے، یہ اللہ کے لیے محبت۔ اسی طرح کوئی شخص ہمیں بہت عزیز ہے، ہمیں بہت محبوب ہے، اس کی بہت ساری ظاہری خوبیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مبغوض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے محبت نہیں ہے، تو ہمیں بھی اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت اور بغض، کسی کو دینے کی خواہش ہے، کسی کو دینے کا ارادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تمہیں دینا چاہیے، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، ہم اللہ کے لیے اسے دیں، حالانکہ ہمیں پسند نہیں۔ کسی کو ہم دینا چاہتے ہیں لیکن اللہ نے منع فرمایا، ہم اس لیے روکیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایمان کی تکمیل کے دلیل، اب اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ یہ ہے توحید کے معاملے میں احسان۔ تو اپنی توحید کو، توحید خداوندی کو اس طرح احسان کے درجے پر لے جانا، یہ ہے احسان کا مفہوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اس میں احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اسے اتنا محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دوسری حدیث میں مال کا ذکر ہے، دنیا کا ذکر ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے جب تک میں محبوب نہیں بن جاتا اس شخص کو، اس کی اپنی ذات سے، اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے، اس کے مال و دولت سے، دنیا کے ہر چیز سے میں جب تک محبوب نہیں بن جاتا اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ تو رسول پر ایمان اس درجے کا ہو تو پھر ایمان بالرسول احسان کے درجے پر پہنچے۔ یہ ہے ایمان بالرسول احسان۔ اتنا ہی نہیں
بلکہ عمل کا معاملہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان نہیں ہوگا ہمارا کب تک، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس شخص کی خواہشات، اس کی سوچ میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. یعنی جب تک ہمارا عمل نبی کی شریعت کے مطابق نہ ہو، عمل تو دور، ہماری سوچ بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع نہیں ہوتی تو پھر ہمارا ایمان نبی پر مکمل نہیں ہوگا. یہ ایمان بالرسالت پر احسان یہ ہے کہ ہم سوچیں بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، ہم تصور بھی کریں تو وہی چیزیں جو حضور کی شریعت کے مطابق، جو حضور کو پسند نہ ہو، جو حضور کی شریعت کے خلاف ہو، وہ تصور بھی ہمارے ذہن میں نہ آئے. یہ ہے ایمان بالرسول کے معاملے میں احسان. اس احسان کے درجے تک ہمیں اللہ کے رسول پر ایمان کے اس معاملے کو کیفیت کو لے جانے کی ضرورت ہے. اسلام کے معاملے میں احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام احسان کے درجے پر کب پہنچے گا؟ جبکہ ہم صرف ناجائز چیزوں سے نہیں بچیں. صرف ناجائز چیزوں سے بچنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو جائز تو ہو لیکن اس کا اخروی انجام کچھ اچھا نہ، مطلب آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہ، کوئی ثواب نہ ہو. کوئی ایسا عمل جو صرف جائز ہے، پسندیدہ نہیں، اس کا ثواب ملنے والا نہیں، اس کا اخروی کوئی فائدہ نہیں، ان تمام چیزوں سے چھوڑ دینا اگرچہ کہ وہ جائز ہوں. یہ ہے اسلام کا حسن. من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی کا اسلام احسان کے درجے پر اس وقت پہنچے گا جب آدمی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو یا پھر جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو. لغویات سے، غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کرنا. ہمارا ہر عمل جو عمل بھی ہو ثواب کا ذریعہ ہو، نیکی کا ذریعہ ہو، صرف ان اعمال کو اختیار کرنا، اور وہ اعمال جس کا آخرت میں کوئی فائدہ ملنے والا نہ ہو، گناہ بھی نہیں لیکن ثواب بھی نہیں، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینا. یہ اصل میں اسلام کو احسان کے درجے پر لے جانا. یہ اسلام کی خوبی. نماز کی خوبی میں نے آپ کے سامنے بتایا. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز ادا کرتے ہوئے دل میں خضوع، اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو، دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کے جلال کا احساس دل کے اندر. یہ باطنی خوبی. خضوع ہو، ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور ظاہر میں اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، اس کی نگاہیں نیچی ہوں، اعضاء و جوارح عاجزی اور تواضع کا اظہار کرنے والے، پوری انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. تو قلب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ، باطن میں بھی اللہ. جب اس قسم کی نماز ہوگی خضوع کے ساتھ ادا کی جائے گی، وہ نماز گویا کہ احسان کے درجے پر پہنچے. یہ نماز کب ہوگی؟ جب یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہیں ہم پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اس تصور کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی تو نماز احسان کے درجے میں پہنچے گی. زکوٰۃ، اسے احسان کے درجے پر کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. زکوٰۃ جب ارادہ ہوا، جب خواہش ہوئی، جب دل ہوا تب دے دیا جائے. جسے چاہے ہم نے دے دیا، وہ مستحق ہے، مستحق نہیں، اس کا اندازہ نہ لگایا جائے، اس کی تفتیش اور تحقیق نہ کی جائے، یا پھر ہر ایک کو 100-200 روپے دے کر ختم کر دیا جائے. نہیں، یہ احسان کے درجے پر پہنچنے والی زکوٰۃ نہیں. یہ زکوٰۃ کی فرضیت انتہائی کمزور درجے پر اس پر عمل ہو رہا ہے. زکوٰۃ وقت آنے پر باقاعدہ پابندی کے ساتھ حساب لگا کر مکمل زکوٰۃ اس کے صحیح مستحقین تک، جو ترجیحاً سب سے پہلے ہونے چاہیے ان مستحقین تک پابندی کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ ادا کی جائے. اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد احسان نہ جتلایا جائے، تکبر نہ کیا جائے، ریاکاری نہ کی جائے. تو یہ ساری خوبیاں اگر زکوٰۃ کے اندر ہو تب یہ زکوٰۃ احسان کے درجے پر پہنچے گی. ہر طرح کی خوبیوں کے ساتھ اس زکوٰۃ کو ادا کرنا. اور اسی طرح زکوٰۃ سے جڑی ہوئی چیز صدقہ اور خیرات. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں کہ ہمارا صدقہ، اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ احسان اصل کسے کہتے ہیں. دین کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام میں مال خرچ کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، ہمارا تصور یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہو وہ خرچ کرے، جس کے پاس مال کم ہو وہ مجبور ہے بیچارہ، وہ اسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید یہ تصور نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر شخص کو انفاق کا حکم دیا. جس کے پاس مال زیادہ ہو اسے بھی، جس کے پاس کم ہو اسے بھی. صدقہ ہر شخص کرے، ہر شخص کر سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور دیا ہے، ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس بہت کم مال ہو اس نے صدقہ دیا اور اس صدقے کا اجر اسے اتنا ملا جتنا ایک کروڑ پتی کو نہیں ملتا، اس سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جذبہ، اس کے حالات، اس کی کیفیت. قرآن مجید میں کہا گیا کہ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، ہر شخص صدقہ کرے.
ہر شخص انفاق کرے. کتنا کرے؟ جتنی اس کی استطاعت. آپ کے پاس 100 روپے ہیں, 10 روپے خرچ کر سکتے ہیں, یہ صدقہ کریں. آپ کے پاس کروڑ ہے, جتنا کر سکتے کریں. ذو سعۃ من سعتہ, ہر صاحب وسعت, ہر شخص اپنی استطاعت اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کرے. یہ نہیں فرمایا کہ صرف مالدار کرے غریب نہ کرے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہد المقی, جس کے پاس مال کم ہو, بہت کم ہو, اور اس مال کو انہیں بڑی محنت کے ساتھ کمایا ہو, اس مال کی اسے ضرورت ہو, اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک غریب شخص خرچ کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے. حضور نے فرمایا افضل ترین صدقہ ہے, سب سے افضل صدقہ ہے. قرآن مجید میں کہا گیا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء, اللہ کے محبوب بندے, اللہ تعالیٰ کے متقی بندے جو جنت میں داخل ہوں گے, جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے, وہ کون ہے؟ جو اللہ کے راہ میں انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. کس حالت میں؟ فی السراء, خوشحالی میں بھی, والضراء, یہ تنگی میں بھی. مال کم ہے تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں, ان کے لیے جنت ہے. تو انفاق کا معاملہ, صدقے کا معاملہ صرف مالداروں کے ساتھ مخصوص نہیں, ہر شخص ہم میں کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ سبق درہم 100 درہم یا پھر 100,000 درہم, ایک درہم آگے بڑھ گیا 1,00,000 درہم سے, ایک درہم 1,00,000 درہم سے آگے بڑھ گیا. صحابہ نے پوچھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درہم کا مقام زیادہ ہو, 1,00,000 کا کم ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس بہت زیادہ مال ہے, اس میں سے 1,00,000 روپے صرف کرتا, زیادہ سے زیادہ 1% اس نے صرف کیا ہو. بہت زیادہ مال ہے, اس نے 1,00,000 درہم صدقہ کیا. ایک دوسرا شخص غریب ہے, اس کے پاس صرف 2 درہم ہے اور اس نے 1 درہم صدقہ کر دیا. وہ اس 1,00,000 کے مقابلے میں 1 درہم کتنا ہے؟ بہت کم ہے, لیکن اس کی ٹوٹل جو پراپرٹی تھی, اس کے بعد جو مال تھا, اس میں کا 50% اس نے اللہ کے نام میں صرف کیا, خرچہ کیا. حضور نے فرمایا اس کا یہ 1 درہم 50% ہے اور اس کا 1,00,000 درہم 1%. اس سے زیادہ ہوگا اس کا 1 صدقہ 1 روپیہ, حالانکہ یہ غریب ہے, وہ کروڑ پتی. تو صدقہ دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ میرے پاس اس کی حیثیت ہے, جتنی حیثیت ہے اس کا اللہ کے نام سے صدقہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایُّ الصدقۃ افضل, حضور سے پوچھا گیا. آپ سوچ کر دیکھیں, ہمارا جو تصور ہوتا ہے صدقہ دینے کے معاملے میں, اللہ کے راہ میں مال نکالنے کے معاملے میں, جو چیز جو کیفیت رکاوٹ بنتی ہے, اس کیفیت کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پوچھا گیا کہ ایُّ الصدقۃ افضل, افضل صدقہ کون سا, بہترین صدقہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق, کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اس وقت صدقہ کرے وانت صحیح, جب تو صحت مند ہو. آدمی بیمار ہو جائے, مرنے کے قریب ہو, کسی نقصان میں پہنچ جائے, اس وقت صدقے کی خواہش پیدا ہوگی. جب صحت مند ہو, مال کی فراوانی ہو, صدقے کی کوئی ضرورت نہ ہو, ایسے موقع پر صدقہ کیا جائے. انت صحیح, فرمایا صحیح, تجھے مال بہت محبوب ہو, مال کی خواہش اور تمنا ہو کہ زیادہ سے زیادہ مال کماؤ, اس وقت اس مال کو خرچ کیا جائے. جب آدمی کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے تو مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حضور فرماتے ہیں کہ صحیح, تجھے مال کی محبت ہو, مال کا لالچ ہو, اس وقت اللہ کے راہ میں صدقہ کرے. فرمایا تخشى الفقر, تجھے مال خرچ کرنے کے بعد غربت اور فقر و فاقے کا ڈر پیدا ہو جائے, اس وقت صدقہ کرے. یعنی اگر میں مال خرچ کروں تو یہ احساس ہو کہ میرا بینک بیلنس کم ہو جائے گا, میرا مال کم ہو جائے گا, یہ ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے. حضور نے فرمایا تب تو خرچہ کرے. وَتَحْمَلُ الْغِنَى, تجھے مالدار ہونے کی خواہش ہو, مال کے اضافے کی تمنا تیرے دل میں ہو, مال کم ہے تیرے پاس, تو چاہتے کہ میرے مال میں اضافہ ہو, تب تو اللہ کے راہ میں صرف کرے. 4 چیزیں بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیماری کی حالت میں نہیں بلکہ صحت اور تندرستی کی حالت میں تو خرچ کرے, جبکہ عام طور سے اس حالات میں خرچ کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا. اس وقت صدقہ کرنا افضل ترین صدقہ ہے. مال کی محبت ہو اس وقت صدقہ کرے, افضل ترین صدقہ ہے. غربت کا ڈر ہو تب صدقہ کرے, افضل ترین صدقہ ہے. مال کی خواہش ہو, مال حاصل کرنا چاہے, مالداری کی تمنا ہو, اس وقت اللہ کے راہ میں مال خرچ کر کے مال کب کیا جائے. تو یہ 4 مثالیں, 4 علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ان 4 کیفیتوں کے ساتھ یا پھر ان 4 میں کسی ایک کیفیت کے ساتھ آدمی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے, حضور نے فرمایا افضل الصدقہ, یہ بہترین صدقہ ہے. آپ غور کر کے دیکھیں, اس قسم سے اگر کوئی صدقہ کرے تو کیا یہ صدقہ احسان کے درجے پر نہیں پہنچا؟ تو صدقے میں احسان یہ ہے کہ آدمی کو مال محبوب ہو تب صدقہ کیا جائے, تو گویا کہ ہم نے صدقے کو احسان کے درجے پر پہنچا دیا. مال چاہیے, مال کم ہونے کا ڈر ہو, اس وقت اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کیا جائے تو تب یہ صدقہ احسان کے مقام اور مرتبے پر پہنچے گا. تو یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی, آپ غور کر کے دیکھیں گے, معلوم ہوگا
دوسری اور بہت ساری ایسی چیزیں جہاں سے ہم جس معاملے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اسے احسان کہا جا سکتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے احسان قرار دیا۔ اتنی مثالوں سے آپ غور کر کے دیکھیں، معلوم ہوگا احسان محض کسی کی مدد کر دینے کا نام نہیں۔ عبادات میں، اخلاق و کردار میں، معاملات میں، ان تمام امور کے اندر کسی بھی عمل کو بہترین طریقے پر پہنچانا، یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ عمل کچھ تکلیف برداشت کرتے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا اسے تو تکلیف برداشت کرتے ہی کیوں نہ ہو، کچھ نقصان برداشت کرتے ہی کیوں نہ ہو، اس عمل کو خدا کی رضا کی خاطر اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے احسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اس طرح عبادت کرو، اس طرح کوئی عمل انجام دو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا پھر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تب وہ عمل احسان کے مقام اور مرتبے کو پہنچے گا۔ تو اس قسم کے احسان کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، ایسے احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب ہیں وہ لوگ جو اس قسم کا احسان کرتے ہیں۔ میں نے یہ جو بات بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان اللہ کتب علیکم الاحسان، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کو فرض کیا فی کل شیء، ہر چیز کے اندر۔ قرآن میں دیکھیں اللہ نے فرمایا احسنوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسان کرو، احسنوا، احسان کرو، یعنی کسی عمل کو انتہائی اعلیٰ درجے پر پہنچاؤ۔ جو لوگ اس قسم کا احسان کرتے ہیں، جو محسنین ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کا کیا درجہ ہے، احسان کا کیا اجر ملے گا، اسے سمجھنے کے لیے بس یہی آیت کا ٹکڑا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے، اس سے زیادہ کسی فضیلت کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے قرآن میں، سنت میں مختلف اینگل سے، مختلف طریقے سے احسان کرنے والوں کے مقام اور مرتبے کو، اس کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا آخرت میں جو انجام ہوگا احسان کرنے والوں کا، وہ کیا ہے؟ آخرین ما آتاہم ربہم، جنت میں وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا ہوگا، مزے سے لے رہے ہوں، لہم ما یشاءون فیہا، جو چاہے گا وہ انہیں ملے گا، وہ خوشی کے ساتھ لے رہے ہوں گے۔ کیوں؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ اس لیے لے رہے ہوں کہ وہ دنیا میں اس سے پہلے محسنین میں سے تھے، احسان کرنے والے تھے۔ تو یاد رکھیں احسان سے مراد ایک محدود معنی نہیں ہے کہ کسی کی کچھ مدد کر دی جائے، کسی کو کچھ پیسہ دے دیا جائے، کسی کو کچھ فیس بھر دی جائے۔ یقیناً یہ احسان کا حصہ ہے، لیکن مکمل احسان نہیں۔ مکمل احسان دین کے تمام معاملات میں، انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ نے جس حکم پر عمل کرنے کا حکم دیا، اس حکم کو، اس عمل کو تمام ظاہری خوبیوں کے ساتھ اور باطنی خوبیوں اور اچھائیوں کے ساتھ انجام دینا، تاکہ وہ عمل بہترین سے بہتر ہو جائے، وہ احسان ہے۔ اس احسان کو اختیار کرنے کا اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ احسان کے مفہوم کو سمجھیں اور ہر عمل کو اس تصور کے ساتھ کرنے کی، انجام دینے کی ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہیں ہم پر ہیں، اللہ جس خدا کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں وہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ وہ کام کریں گے، وہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ وہ عمل یقیناً احسان کے مرتبے پر پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو احسان کے مفہوم کو، اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور احسن انداز سے احسان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔